کسی کو شک پڑ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ پر، خدا کے بندے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے، تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو؟ بلا قد وہ یزید کے ابا جی تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کو قرآن کی آیت کلم وعد اللہ الحسنہ کے اس حکم کے تحت جنتی تسلیم کرتا ہوں، جنتی مانتا ہوں الحمدللہ، اور کسی بھی صحابی رسول پہ سب و شتم گالم گلوچ کو حرام سمجھتا ہوں اور اشد حرام سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، بے شک ان کی تعظیم بھی اسی طرح ہے اور ان پر سب و شتم کرنا بھی حرام اور اشد حرام ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک اور حضرت معاویہ اور دیگر جو صحابہ کرام ان میں جو آپس میں منازعات یا مشاجرات ہوئے، اہل سنت و جماعت کا آپ بھی سمجھتے ہیں سلفن خلفن یہ موقف ہے کہ ان پر سکوت واجب اور لازم ہے، ماشاءاللہ، ان پر آپ کلام نہیں کریں گے، صحیح، ان کو آپ عوام میں ٹی ویوں پہ جلسوں میں نہیں لائیں گے۔ گڈ، اور اگر آپ سے کوئی عقیدہ اس بارے میں پوچھے تو آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ ان تمام معاملات اور مشاجرات میں حضرت مولا کائنات مولا علی پاک حق پر تھے۔ مولا کائنات مولا علی پاک تمام من کل الوجود ہر حوالے سے وہ حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے جنہوں نے ان سے جنگیں کی، منازعات کیے، حضرت معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، وہ ان کے مقابلے میں خطا پر تھے جس کو خطائے اجتہادی قرار دیا گیا۔ صحیح، اب یہ تمام لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں جا چکے ہیں، صحیح، رسول اللہ کے پاس یہ پہنچ چکے ہیں، ہم میں سے کسی کو ان کے منازعات اور تنازعات کے اندر فیصل بننے کی یا ان پہ فتویٰ لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بالکل، اس میں ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ نہ حضرت معاویہ کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے برا بھلا کہا اپنی زبان اقدس سے، اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہا۔ یہ روایتیں اس کے برعکس ملتی ہیں، وہ جھوٹی ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں تاکہ امت میں اس تفرقہ کو اور بڑھایا جائے اور تعصبات کو بڑھا کر اس کو زیادہ اچھالا جائے۔ باصورت وہ صحابی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے اس قدم کی، اس اقدام کی ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ منبر رسول پر اس سیاسی اختلاف کے ساتھ معاذ اللہ اخلاقی حدوں سے نیچے اتر آئیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہیں۔ یہ نہ ان سے توقع تھی اور نہ صحیح روایتوں سے ان سے ثابت۔ تو یہ باتیں جو ان دو صحابہ کی طرف اگر کسی کتاب میں منسوب ملیں تو وہ فتنہ پروری ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں تاکہ اسلام کے اندر تعصبات کو ہوا دی جائے۔ حیا کی پاسداری شخصی سطح پہ ہر صورت موجود تھی۔ امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں۔ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا توبہ کریں، جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّہ۔ آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ۔ اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی، سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا،
زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا, یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا, لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے, قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359, اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے, اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا, حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا, اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ, یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے. اگر آپ واقعی شیعہ نے علی, آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی, جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ, وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں, وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں, وہ شیعہ معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دو. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے, غلط بات کو غلط کہنا ہے. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا, اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں, وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تجھے سانو حدیثاں سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے, ایتے ویکھو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا, ابو بکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے, اپنی اولاد میں نہیں کرو گے, اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے, کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی, شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی, یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا. یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا, حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا ہے. انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا, میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا, میں نے نہیں کسی کو بنانا. پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا.
حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے, صحیح بخاری 7,109, سامنے سے حضرت میر معاویہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے, یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں, ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں, صلح آفر کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو. حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں, جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے, تو اب لے کر بتائیں جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں. بھائیو, یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا, بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں, اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت, اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اب مولا حسین میدان میں